الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و اولاد سے پیارے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو نہایت ہی قابل صحت احترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ پروگرام گفتگو آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اس میں گزشتہ دن میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کچھ باتیں عرض کیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی شان کتنی ہے۔ آج میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر آپ پوری انسانیت کو اس بات کی طرف توجہ دلا دیں کہ جب تک ان کے دل و دماغ میں آپ کی محبت نہیں بیٹھے گی، ان کے دل و دماغ میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو ان کے کسی کام کو اور کسی مسئلے کو اور کسی عمل کو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں رب تعالیٰ کی ذات، قربان جائیے قرآن پر بھی کیا پیارا انداز ہے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے رب ہونے کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اتنی دیر تک کسی آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو کچھ میں نے آپ کو احکامات دیے ہیں اور آپ نے ان کو آگے پہنچایا ہے اس کے مطابق اس بندے کا پورا اس پر عمل نہ ہو جائے، بلکہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک وہ آپ کو اپنا قاضی اور جج، اپنا راہبر و راہنما نہ مان لے ہم اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، بالخصوص مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں،
ان کے لیے یہ بات ہے کہ بات کھلے کانوں سن لو، اپنی زندگی کو مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ جی ہم کچھ اپنی مرضی کر لیں، کچھ اللہ کی بات کو بھی مان لیں، کچھ رسول اللہ کی بات کو بھی مان لیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر زندگی گزارنی نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال مرحوم کے بقول کتنا خوبصورت انداز سے وہ بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اتنی بات تو آپ اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ رب تعالیٰ کی ذات نہ اپنی تعریف کی محتاج ہے اور نہ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی محتاج ہے، ہم ان دونوں کی محتاج ہیں، پوری انسانیت اس کے محتاج ہے۔ جی جب ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے، جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو کھولیں گے، جب ہم اپنے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں گے، اسے اپنے عمل میں لائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور اس کی رحمت کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ کیوں؟ جیسا کہ کل کے پروگرام میں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری شریعت اور آخری پروگرام دے کے دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ بوجھ تو رسول پاک پر بھی بڑا آیا، آپ کے چچا جان اور آپ کے دادا جان آپ کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن آپ کے چچا جان نے جب کہا نا بیٹا کچھ ان کی مان لو، اللہ اکبر، کس لیے کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ۔ اپنے بچوں سے بھی اتنا پیار نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا۔ اور کہتے ہیں پیار کسی سے ہو جائے تو یہ کوئی یعنی کسی کا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اٹھ کر بدتمیزی کرے تیرے ساتھ میری موجودگی میں، میرے زندہ ہوتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سخت لب و لہجہ اختیار کرے آپ کے بارے میں، میں نہیں سن سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ بیٹا کچھ ان کی مان لو اور کچھ اپنی منوا لو، جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہماری مان لیں گے ہم آپ کی مرضی کی شادی کرائیں گے، آپ کو جتنا مال دولت چاہیے وہ ہم دیں گے۔ تو اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء نے کیا کہا؟ چچا جان میں کسی کا پابند ہوں، میرے پیچھے میرے رب کی ذات ہے، میرے پیچھے اس کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں میں اس بوجھ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں کچھ ان کی مان لوں کچھ اپنی منوا لوں۔ میری کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے میں اس کا پابند ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز میں میرے نبی کی نعت پڑھی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، ان کے سارے اعمال جتنے اعمال ہیں اگر
یہ تو میری آپ کی بات ماننا نہ ماننا تو درکنار، اگر کسی شخص کی آواز آپ کی موجودگی میں ذرا سی بلند ہوئی تو ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم میں ان کے سارے اعمال کو آگ لگا دوں گا اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ تیری آواز سے بھی اونچی آواز کسی کی میں برداشت نہیں کرتا، تو چے جائے جو دین، جو اسلام، جو قرآن میں تیرے اوپر نازل کر رہا ہوں، اور جو تیری زبان ترجمان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے بارے میں کوئی الٹ پلٹ سی بات کرے۔ فرمایا میرے پیغمبر تیری زبان بھی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پیغمبر اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، پیغمبر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، پیغمبر کا اوڑھنا، پیغمبر کا بچھونا، پیغمبر کی تمام تر زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ جملہ جو کسی کے بارے میں نہیں، جی کائنات میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن کسی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فلاں پیغمبر، لیکن ایک پیغمبر ہے جس کا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پوری کائنات میں کوئی اسوہ حسنہ نہیں۔ پیغمبر اپنے اپنے مقام پر تشریف لائے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا میرے ان پیغمبروں کی بات کو مانو، ان کے پیچھے چلو، جو کتابیں میں دے رہا ہوں، جو ان کے اوپر صحیفے نازل کر رہا ہوں، چھوٹی کتابیں، ان کو مانو، ان کے مطابق زندگی بناؤ۔ لیکن یہ جملہ میرے پیغمبر کا خاص ہے، اور یہ خاص میرے پیغمبر کی نعت ہے۔ کاش کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، اور وہ جو شاعر کہتا ہے نا، یہ بات کھری ہے ہرگز نہیں ہے کھوٹی۔ آج ہم عربی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑ نہیں رہے، اس کے ساتھ جڑنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا، یہ قرآن چومنے اور چاٹنے اور ادب کرنے کے لیے ہی نہیں صرف نازل ہوا، یہ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ چومنا، چاٹنا اور اس کا ادب کرنا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جو اللہ نے قرآن میرے نبی پہ نازل کیا، اور جو میرے پیغمبر کی زبان ترجمان سے جو احادیث نکلی ہیں، جو بات نکلی ہے، جو قول آپ نے فرما دیا ہے، اس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو بنانا ہوگا، پھر کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کی عادت مبارک تھی، عادت اس نے کہاں سے لی؟ نبی کے قدموں میں بیٹھ کر جب بات کرتے اچھے انداز میں کرتے، خوبصورت انداز میں کرتے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگو جب تم سمجھانے اور سلجھانے کی بات کر رہے ہو، کسی کو اپنا اور اپنے رب کا اور اپنے رب کے رسول کا بنانے کا سوچ رہے ہو، تو پھر تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، پیارے انداز میں ان سے بات کرو تاکہ ان کے دماغ میں بھی بیٹھے، ان کو پیارے انداز میں سمجھاؤ تاکہ ان کا دل اور دماغ بھی اس بات کو کلک کرے کہ بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں اتر گئی؟ آپ نے اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو قریب کر لیا۔ وہ جو بڑھیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنے سامان کو اٹھائے ہوئے مکہ مکرمہ چھوڑ رہی ہے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ بیچاری بڑھیا اتنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے، تو میں تھوڑی سی اس کی مدد کر دوں، کوئی ہیلپ کر دوں اس کی۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
کہا میری ماں، اے بوڑھی ماں، کیا میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوں، تیری مدد کر سکتا ہوں، کیا میں تیرا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اچھا بچے، تم تو پھر اچھے بچے ہو، دیکھا یہ تو کوئی خوبصورت بچہ ہے، اچھا نوجوان ہے اور میرے ساتھ بھلا کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ کہا بیٹا لے لو، میری یہ بھاری جو میں نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اس کو اٹھا لو۔ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، بہت دور تک چھوڑا۔ پھر کہا اچھا ماں اب یہ تم کہاں جا رہی ہو اور کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹا ایک میری نصیحت لے لو، اس شہر میں، اس بستی میں، اس مکہ المکرمہ میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، یہ اس ماں کا، اس بڑھیا کے الفاظ ہیں، تو اس سے بچنا، وہ لوگوں میں اس لیے یہاں یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں اس کی گمراہ کن باتوں میں نہیں آنا چاہتی۔ سنا ہے وہ بیت اللہ کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے ہیں جن کو ساری دنیا پوجتی ہے، ان سے حاجتیں ہم لیتے ہیں، ان کو کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر رحمت والے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا اس بیچاری بوڑھی کو کتنا مس گائیڈ کیا گیا ہے، کتنا گمراہ کیا گیا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اے اماں، وہ جس کے بارے میں وہ یہ جو کچھ تو نے سنا ہے وہ میں ہی تو ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خاتون اس بات کو دیکھتی ہے اور رحمت والے چہرے کو دیکھتی ہے اور صحیح نگاہ ڈال کے دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملاتی ہے، پھر اس کی زبان کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا حسین ہے، تو اتنا جمیل ہے، تو اتنا خوبصورت ہے، تیری خوبصورتی اور تیرا یہ اعلیٰ اخلاق کہ بڑھیا عورت ہے اس کی میں مدد کروں، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھتی ہے صرف نبی کے چہرے اور نبی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر۔ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی کی میں جو بات عرض کر رہا تھا، وہ جب بھی بات کرتے ان کی عادت مبارک تھی اور انہوں نے عادت میرے نبی کے اخلاق سے لی، میرے نبی کے پاس بیٹھنے سے لی، میرے نبی کی یہ شان میرے اللہ نے بنائی۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور تجھ پر ایمان لے آئے، ایمان کامل اختیار کر لے، فرمایا اس پر میری طرف سے آگ حرام، جو تجھے دیکھ لے اے میرے پیغمبر اس پہ آگ حرام ایمان کی حالت میں، اور پھر جو تیرے دیکھنے والے کو دیکھ لے یعنی صحابی کو، اس پر بھی آگ حرام، اور جو تیرے دیکھنے والوں کو دیکھ لے یعنی تابعی کو، اس پر بھی آگ حرام۔ بلکہ بعد مفسرین نے تبع تابعین، یعنی جس نے حضور کو دیکھا صحابی، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا تبع تابعین میں آ گیا۔ تو فرمایا ان سب کے اوپر اللہ نے، اگر وہ ایمان کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے آ رہے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات پر ہی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک اور جملہ کہتے ہیں بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے عظیم خطیب تھے، بڑا نام ہے اللہ نے ان کو دیا اور بڑا مقام تھا ان کا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو نیت یہ کرتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر
رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے، پہلے تو تجھے ایک نماز کا ثواب 10 گنا تھا، اب تو نے امام کے پیچھے پڑھی ہے، تیری نماز کو ہم 27 گنا کر دیتے ہیں، اور اگر عام مسجد ہے، اور اگر جامعہ مسجد ہے تو اس میں 50 گنا کر دیتے ہیں، اور اگر بیت المکرم ہے یا مسجد طور ہے، اس میں اگر آپ کو بیت المقدس میں کوئی پہنچ کے پڑھے تو فرمایا اتنا بڑھا دیں گے کہ 25,000 نمازوں کا ثواب دیکھتے ہیں گے۔ اگر میرے نبی کی مسجد میں کوئی پہنچ گیا، اس نے اس امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی، تو اس نماز کا ثواب ہم 50,000 کا کر دیں گے، اور اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، جو اس مسجد میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر نماز امام کے پیچھے پڑھی، تو فرمایا اس کا ثواب ہم 1,00,000 نماز کا دیں گے۔ تو فرمایا 1,00,000 تک تو یا اللہ دنیا میں امام کے پیچھے دے رہا ہے، تو جو یہ نیت کرتا ہوگا کہ میں نیت کر رہا ہوں پیچھے سے امام الانبیاء کے، اس کو کیا ملتا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی اطاعت میں آ جائیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب ہم آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت کے اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والا صحابی کیا سیکھتا ہے؟ میں جب بھی پیغمبر بات کرتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں غصے اور ایسے انداز میں نہیں بیان کرتے، محبت کا انداز ہے، بلکہ صحابی کہتا ہے جب حضور کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خوشبو نکل رہی ہے، پھول جڑ رہے ہیں۔ تو پھر ایک دن ایک صحابی کی بیوی نے اپنے خامن صاحب کو یہ کہہ دیا کہ ذرا تمیز سے رہا کرو، آپ ہر بات میں مسکراتے ہیں، آپ ہر بات میں ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسے شخص کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں جب بھی میرے پیغمبر بات کرتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں، جب بھی میرے پیغمبر بات کرتے ہیں اچھے انداز میں کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، یہ میرے پیغمبر کا لب و لہجہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کہتی ہیں لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے، فرمایا جو مرضی ہے کہیں، میں یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ جی وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، ارے تجھی خودی پسند مجھے خدا پسند، مجھے خدا اور اس کا رسول پسند ہے، میں ان باتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس طریقے کے پر نہیں آ سکتا کہ میں ہر وقت بڑا اپ ٹو ڈیٹ جیسے دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ اپنا روپ ڈوپ ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں صحیح نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دینی باتوں کو سمجھ دے اور سمجھ کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اصل میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان راستوں کو اپنانا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو بات آپ کے سامنے یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن جیسی نعمت دے کے بھیجا، اور یہ ہماری سمجھ میں بات میں نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے پاک پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا، ان کو کسی نہ کسی کو رسول بنا کے بھیجا، کسی کو نبی بنا کے بھیجا۔ تو رسولوں کے پیچھے نبی ان کی مدد اور ہیلپ کے لیے آئے،
اور انہوں نے جو تعلیم، جو کتاب، جو صحیفہ ان رسولوں کو ملا اس کی تعلیم کو آگے بڑھایا اور آگے پہنچایا۔ تو جب یہ بات بار بار اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو آپ کی مدد کے لیے کون آیا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں اور رسولوں کی مدد ایک دوسرے رسول اور پیغمبر کرتے تھے، بلکہ یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، ایک طرف ایک بیٹا ہے اور دوسری طرف دوسرا بیٹا ہے۔ ایک بیٹے کے خاندان میں اللہ نے 10,000 نبی بھیجے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے خاندان میں 10,000 نبی بھیجے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، بڑوں کی بات کہتے ہیں بڑی ہوتی ہے۔ میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادھر 10,000 نبی بھیجے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایک بھیجا جو 10,000 نہیں، 1,24,000 نہیں، پوری کائنات سے افضل ہے۔ اور اس پر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں، اس کا ذرا یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں، بخاری میں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اس کا کتنا وزن ہوگا، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کا کتنا وزن ہوگا؟ تو کہتے ہیں پھر ان کو تول لیں، ان کا ترازو لے آئیں، ان کو تول لیتے ہیں کتنا وزن ہے۔ تو چنانچہ آپ کے سامنے ترازو لایا گیا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت بڑا ترازو ہے، رکھا گیا، ایک پلڑے میں آپ کو بٹھایا گیا، ایک پلڑے میں دوسرے طرف 10 آدمیوں کو بٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا 10 نہیں اور لے آؤ، پھر 100 کو تولا گیا، پھر 1000 کو تولا گیا، پھر فرمایا اس کے ساتھ پورے کائنات کو تول دو، جی زمین و آسمان کو تول دو۔ فرمایا یہ نبی اور اللہ کا رسول اس ساری کائنات سے بھرا ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے، یہ میرا نبی خواب دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ شان اور وہ عظمت عطا کی کہ ایک طرف میں اور ایک طرف لاکھوں آدمی تولے گئے، اللہ نے میرے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ پھر فرشتے نے یہ کہا یہ نہیں کہ ساری انسانیت، بلکہ فرمایا زمین کو بھی اور آسمان کو بھی ایک پلڑے پہ رکھ دو، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم الرسل ہیں۔ تو جس نبی کی یہ شان ہوگی اس کے امتیوں کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو، میں اور آپ، اللہ کی قسم ٹھیک کر لیں، کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے تاج کو دیکھ کر امتیں پوچھیں گی کہ آپ کس امت کے رسول ہیں، کس امت کے نبی ہیں، کس امت کے پیغمبر ہیں؟ آگے سے وہ بندہ توبہ توبہ کرے گا، توبہ توبہ کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں مجھے؟ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گناہ گار، ایک نکمہ اور ایک مسکین سا آدمی ہوں۔ تو لوگ کہیں گے اچھا تو مسکین سا آدمی ہے اور غریب سا آدمی ہے، وہ تیرے سر پہ اتنا خوبصورت تاج سجایا گیا ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ تو کسی نبی، کسی امت کا نبی اور رسول ہے۔ تو وہ کہے گا کہ آپ غلط سمجھے ہیں، میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، میرے رب نے اس بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کی برکت سے میرے سر پہ تاج سجایا ہے، میں تو کوئی
عالم بھی نہیں، میں تو کوئی فاضل بھی نہیں، میں تو کوئی اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے مجھے یہ برکت عطا کی ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرے سر پہ تاج دے دیا ہے۔ اس کی چمک ہے، دمک ہے، رسولوں اور نبیوں کو جو اللہ نے شان دی ہے، یہ تو اس ایک حافظ کے باپ کی شان ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میرے علماء جو ہیں وہ میرے دین کے وارث ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کا ہمیں دین پر چلنے والا اور دین کو سمجھنے والا بنائے۔ یعنی بڑوں کی کہتے ہیں بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک دن طالب علمی کے زمانے میں بہت کچھ آدمی کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، تو میں نے اپنے استادوں سے کہا، ایک دور تھا جب ٹوپی والے کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے حلوہ حلوہ اور شور کرتے تھے، یہ فلانا یہ ڈمکانا، ایک دور تھا، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم بازار میں نکلتے تو سوچتے تھے کہ بھئی یہ جو باتیں آوازیں سننے کی بجائے ٹوپی نکالو اور جیب میں ڈالو۔ تو ایک دن استادوں نے دیکھ لیا کہ بازار میں یہ بچے جو ہیں، یہ طالب علم دین کے ٹھیکیدار ننگے سر پھر رہے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا جی یہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ سمجھ دے دے۔ اللہ کے بندو، دین والوں جو ہے، جنہوں نے دین سیکھنا ہے، ان کو دین کے مطابق پوری کی پوری زندگی بنانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر کو ڈھانپا ہے۔ یہ سنت ہے، ٹوپی پہن لو، عمامہ پہن لو، یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، ایزی لگتا ہے، جس طریقے سے بھی اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہو ڈھانپو۔ اور ایک جملہ ان کا اور یہ تھا کہ ہماری مسجد میں جو آدمی نماز کے لیے پکا نمازی ہے، اس کو وہ سر سے ننگا نظر نہیں آتا، کیونکہ مسجدوں میں بھی بعض جگہ پہ گھروں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ پہن لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ گندی ٹوپیاں تم پہن لیتے ہو، یہی ٹوپی پہن کر کسی ولیمے میں جاؤ، کسی شادی میں جاؤ، کسی عدالت میں جاؤ تو تمہیں اچھا لگے گا، وہاں تو تم نہیں جاتے ہوئے، یہ اللہ کے دربار میں آتے ہو تو پھر تم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تمام تر زندگی نبی کے طریقے اور نبی کے اصولوں پہ اترنی چاہیے۔ جب میں اور آپ یہ کوشش کریں گے تو پھر زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ دلوں کو منور ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ جزاک اللہ۔ تو مجھے سوال کوئی نہیں، بس میں نے کہا کہ مجھے اچھا لگا کہ میں نے آپ کو بھی سلام دعا کروں، اور میں اپنا بھائی صاحب مجھے یہ دعا کروانی ہے آپ سے جی کہ جو بچے طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آمین۔ اور جو بیرا روی پہ پڑے ہوئے پلیز خصوصی دعا کریں، مائیں بہت پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے۔ جی 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 ٹھیک، جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری بہن کو جزائے خیر دے۔ یہ جو ہے نا کسی کے ساتھ اتنی بات کہہ دینا، یعنی کم از کم یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی ٹی وی تو دیکھ رہا ہے جی، کسی زیادہ کی نہ صحیح تھوڑے کی صحیح اصلاح تو ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ اسلام چینل والوں کو جزائے خیر دے کہ وہ ہمیں موقع دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ پہنچائیں۔ اور یہ باتیں کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ میرا بھی ایمان زندہ ہو رہا ہے، تازہ ہو رہا ہے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تازہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور جتنا ہم کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو انہوں نے وہ کتاب لکھ دی کہ میں اللہ کے نبی کی خوشبو کو پھیلا رہا ہوں، جی، نشر و طیب فی ذکر الحبیب، میں اللہ کے نبی کی بات کو خوشبو کو پھیلا رہا ہوں، لیکن بات اصل میں اللہ کے نبی کی ہے۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشبو جو ہے پھیلانے سے ہر بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے،
نبی کا تذکرہ کرنے سے ہر بندے کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، تو یہ حرارت جو ہے یہ ہمیں صحیح راستے پہ لاتی ہے، اور جو قرآن مجید ہے وہ ہمیں ان باتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا صاحب برمنگھم سے میں بول رہا ہوں، تھوڑا سا ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا جی بولیے۔ جی، جو وہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو اتنا جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ اتنا لمبا کرتے ہیں کہ وہ جو پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کا جو اللہ اکبر ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے اس کا؟ یہ تھوڑی بات آپ کی کلیئر نہیں آئی احمد صاحب، آپ کو کیا سمجھ آیا اس کے بارے میں؟ کیا آپ نے سنا؟ ہلو، اچھا ٹھیک ہے، تو میں اب مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی سوال ہے مولانا صاحب، بس دعائی کرنا ہے، بس ہم آپ کو دعا کریں گے، ہم بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، برکت دے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ فجر اور عشاء اس میں تھوڑا لمبا کرنے کا تو حکم ہے، وہ زیادہ تلاوت کا حکم ہے، وہ کیا کریں، وہ تو آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر زور اور عصر اور مغرب ان کو مختصر جو آیات ہیں، چونکہ وہ امام خود زور و عصر میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ چھوٹی آیات پڑھیں۔ جی ہاں، تو یہ پھر امام صاحب جو ہیں، امام کو مقتدیوں کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب امام رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ جلدی کرے۔ کیوں کہ بعض نوجوان اس کی اللہ اکبر کہنے پر اس سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں، اس سے پہلے سجدے میں نہ چلے جائیں، چونکہ ان کو اس بات سے بچائے کہ بعض لوگ نماز بھی پڑھیں گے اور ان کا چہرہ گدھے کی طرح ہوگا۔ جو امام کو فالو کرنا، اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں سجدے میں جلدی نہ کریں۔ عام لوگ جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کو حکم ہے کہ رکوع جب وہ کر رہا ہے تو پھر جلدی کرے تاکہ مقتدیوں کے نماز میں خرابی نہ آئے، سجدہ کرنے میں جلدی کرے تاکہ ان کو خرابی نہ آئے، اور بہت لمبا سجدہ نہ کرے۔ 3 دفعہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بولے، اور 3 دفعہ کافی ہے اس کا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں جناب برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور وہ یہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ پہلے زمانے میں ملک الموت جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے جی ملک الموت، تو انہوں نے جو ہے تماچا مارا، جی پھر انہوں نے جا کر اللہ سے شکایت کی۔ جی تو یہ صحیح حدیث ہے یا لوگوں نے ویسے ہی یہ بات بنائی ہے، یہ میں نے پوچھنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ تو ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ اصل میں سمجھنا چاہیے، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے سیکھنے والے ہیں۔ جو آدمی مثلا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت کچھ سیکھا ہوا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے اور دین کی اوپر برابر چلنے والا بنا دے۔ تو جو بات میرے بھائی نے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ پہلے جو بات کی ہے کہ ملک الموت نظر آتے تھے، نظر وہ کسی کو نہیں آتے۔ جی پیغمبروں کی شان الگ ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے بڑے پیارے رسول ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیاری شان والے ہیں۔ وہ تو رب تعالیٰ کو کہتے ہیں مجھے تیرا اور قرب چاہیے، اور تیرا قرب چاہیے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ پر تو آ کے میرے سے بات تو کر رہا ہے میرے پیغمبر، اور کیا چاہتا ہے؟
نہیں اور چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے بہت پیارے رسول ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے جو آپ نے سنی ہے، یہ صحیح ہے کہ جب ملک الموت ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنی جان کو میرے حوالے کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ غصہ آ گیا کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اور یہ میرے اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے آ گیا ہے۔ تو جو انہوں نے اس کو تھپڑ دے مارا، یہ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے بعد جی ایک اور کالر ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، پھر آگے اس بات کو لیتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاتھ میں اٹھا کر، وضو نہیں ہے، قرآن کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، جواب آپ کا دیتے ہیں۔ جی جی آپ سنتے رہیں، تھوڑا دیکھتے رہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت اسرائیل کو جو تھپڑ دے مارا، وہ اس لیے کیونکہ پیغمبروں سے بغیر اجازت کے جان نہیں لی جا سکتی، یہ ان کی شان ہے، اب بندوں کی شان نہیں ہے، یہ کسی امتی کی شان نہیں ہے، یہ صرف نبیوں اور رسولوں کی شان ہے۔ تو انہوں نے جا کے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو میرے حوالے کیجئے، میں اسرائیل ہوں۔ تو ان کو غصہ آ گیا کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اور یہ مجھے مارنے آ گیا ہے، مجھے ختم کرنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ بات جو آپ نے کہ سنی ہے، یہ صحیح سنی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے تھپڑ دے مارا۔ بڑے جذبات والے، بڑے غصے والے پیغمبر تھے، تو وہ آگے سے چپ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ریکویسٹ کی، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ فرمایا اور تو نے جا کے ان کو یہ کہا میں اپنی جان کو میرے حوالے کر، تو جا کر یہ کہہ، پھر دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا جان۔ اس کو جا کر کہے اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں تو اپنی جان کو میرے حوالے کیجئے۔ جی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبروں کو کتنا اللہ سے پیار ہوگا، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ شوق سے سنتے ہیں۔ جی مجھے بھی آپ سے 2 سوال کرنے چھوٹے چھوٹے۔ جی جی کریے۔ یہ جو سورہ جو تبارک اللہ ہے نا، وہ میں مغرب کے بعد پڑھتی ہوں۔ جی جی تو یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں یا اس کا بھی کوئی وقت ہے؟ جی ٹھیک ہے پلیز۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 سوال ہیں صرف آپ کے۔ جی ایک اور کالر ہیں، جی جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی صاحب اساں تساں پروگرام تکنے بڑا سونا پروگرام ہے تے اس نے نال بڑے فائدے نا اساں کی اس ملک وچ آئے میں 42 ایئر ہوئی ہے، لوکاں کی عیدی نہ کون سی پتہ ہونا بھائی کدو ہو سی تے رمضان نہ بھی کون سی پتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اس اسلام چینل سے جڑی رہیں اور انشاءاللہ مختلف علماء کرام کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتا رہیں۔ جی اور کوئی بات تو نہیں آپ کی؟ جی بات چلی گئی ہیں۔ جی تو جو میں بات عرض کر رہا تھا تو اس کو میں اختصار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں تو آپ اپنی جان کو میرے حوالے کیجئے، اسی وقت آپ لیٹ گئے اور فرمایا میں تو اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے بندے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ اللہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کو کیا ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، لا تمسون الا المطہرون، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پڑھنا تو درکنار، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پڑھیں گے کیسے؟ حافظ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کریں، اور اگر آپ نے ویسے قرآن مجید کو اٹھا کے کسی جگہ پہ سنبھالنا ہے، رکھنا ہے، تو اس کو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کے یا کسی بھی چیز سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس سے پکڑ کے آپ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔
پڑھنا ہے تو وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر کوئی حافظ زبانی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میرے قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ بغیر وضو کے، لا تمسون الا المطہرون، یہ رب کا آرڈر ہے، آرڈر کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ تو ویسے اگر آپ کو کوئی قرآن آتا ہے تو آپ ضرور پڑھیں، زبانی پڑھیں، اور جب قرآن کو کتاب کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ہاں جس طرح کے لوگوں کے پاس موبائل میں قرآن مجید ہے، اب اس کا معاملہ تھوڑا اس طرح ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی تو آپ جو صفحہ کھلتا ہے تو اس کو تو آپ کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اس کا تو آٹومیٹک کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے قرآن مجید جب پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو یار وضو کرنا کون سا مشکل ہے، وضو کرو گے اس سے تو اور زیادہ برکت ہوگی، بلکہ ہر وقت وضو سے رہو۔ اللہ کی قسم اس میں تمام مسائل کا حل ہے، اور تمام بیماریوں کا حل ہے، اور تمام مشکلات کا حل ہے۔ یہ تو ایسی برکت والی چیز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نور کے اندر ڈھانپ لیے جاتے ہیں، اللہ کے نور کے اندر جب آپ وضو سے ہوتے ہیں۔ اور کیسی خوبصورت بات نبی رحمت نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، وضو تمہارا جو ہے یہ چابی ہے نماز کی، اور نماز چابی ہے تمہاری جنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا یہ ہے، ہماری بہن نے 2 صورتوں کے بارے میں پوچھا ہے، سورۃ تبارک الذی اور سورۃ واقعہ۔ دیکھیے جو ہے جمعے کے دن اس کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، باقی آپ کو جون سا ٹائم ملتا ہے اس میں آپ پڑھیں۔ یہ جو فضیلت کی باتیں ہیں وہ اور ہیں، اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے اجر لینا ہے وہ اور ہے۔ اجر ہر وقت ملتا ہے، اور زیادہ فضیلت لینی ہے تو سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے اس کو عشاء کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور سورۃ واقعہ جو ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو پڑھتی رہتی ہیں، پڑھیں ضرور، لیکن جمعے کے دن ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور رحمتیں دے گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے دین جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے نبی کی طریقے پر آ جائیں، کیونکہ میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی نجات اس میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ کیا قرآن کا انداز ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس بات کا خیال کر لو کہ میرا اور آپ کا اور کسی انسان کا اور کسی مسلمان کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا گزارا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت نہ کرے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت نہ کرے۔ یہ قرآن مجید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور وہ تمہارے حکمران جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی اتباع کرتے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور تمہاری پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں آنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا، متوجہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ہماری تمام مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے میں نہ جانوں آپ نہ جانیں، یہ الگ بات ہے کہ میں اس پہ عمل نہ کروں یا آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ ساری باتوں کا اللہ نے اس کے اندر حل رکھا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آ جاؤ اس بات پر کہ ہم اللہ اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین راستہ، اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم تھوڑی دیر میں بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو بھی آپ کے دل میں دماغ میں بات آتی ہے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم اصلاح لے لیں، اصلاح کے لیے کوشش کریں، امتحان کے لیے ہماری کوشش نہ کریں، امتحان کے ہم قابل نہیں ہیں، اصلاح کے قابل ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، اور اس کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین کی سمجھ دے رکھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے
اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے دین پر صحیح، سچی اور ستھری سمجھ نصیب کر دے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی دے دے۔ تو اس لیے اصلاح کی بات ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ بھئی کوئی ایسی بات کریں وہ مشکل ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو اتار لیں تو یہ بھی ایک کامیابی کا راز ہے اس میں۔ اور جو میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم کسی بات میں الجھ جاتے ہو، تمہارا گھریلو مسئلہ کوئی جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہو، تو تمہارا دین تو لڑائی جھگڑے کرنے نہیں دیتا، اور تمہیں ساری لڑائیاں چھڑوانے کے لیے تو یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ عربوں کی حالت کیا تھی؟ اتنے اکڑے ہوئے تھے جی، اتنے عجیب و غریب تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قاری صاحب کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ آپ کا کہنا اور ہمارا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور میرا سوال ہے قاری صاحب، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں نا، تو اگر اسکرین کے اوپر قرآن ہو، ہم سیکھ رہے ہیں، تو اگر وضو نہ ہو تو اس طرح سیکھ سکتے ہو؟ اور دوسرا سوال ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن کی بجائے اس کے بال اتارنے کی 8ویں دن اتاریں، تو یہ کیسا اسلام میں اجازت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے جی 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 ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا کرم احسان ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا، بڑا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ میرے دماغ میں آ گیا ایسے بیٹھے جی۔ ہمارے اکاؤنٹ میں تھوڑے بہت جو پیسے ہوتے ہیں اس سے جو انٹرسٹ ملتا ہے جی، اور ہم سرم اپلائیڈ ہے، کیا وہ ٹیکس میں دے سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کرتے ہیں سال کے بعد جو انکم ٹیکس ہے، کیا وہ انٹرسٹ والے پیسے ان میں دے سکتے؟ جی جی، میں نے آپ کا سوال سن لیا، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ تو ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ جو قرآن مجید ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے، تو وہ سکرین میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، آپ تو سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کوئی ہاتھ تو نہیں لگا رہے۔ سامنے دیکھنے سے جو تلاوت چل رہی ہے یا آپ سکرین پہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اگر آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ دوسری بات میری بہن نے یہ پوچھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حکم جو ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو احسن طریقہ ہے، وہ 7ویں دن کا ہے، اور اگر 7ویں دن تک کوئی نہیں کر سکے تو 8ویں دن کر لیا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ درجہ جو ثواب کا اعلیٰ درجہ تھا اس میں آپ نہیں پہنچ پائیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیسی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا جب آپ اس بچے یا بچی کا حقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور انتظام ہے تو آپ 7ویں دن کر لیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ابھی یعنی آپ نے انتظام کرنا ہے
تو اس جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پہ وہ جمعرات پیدا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب وقت گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، یا جتنا بھی وقت گزرا، یا جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے تھا وہ وقت گزر گیا. اب اتنا بات یاد رکھیں کہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے، آپ نے جمعے کے دن اس کا جو ہے عقیقہ کرنا ہے. اچھا، لڑکے کے لیے حکم ہے کہ 2 بکریاں یا 2 بکرے ذبح کر دو، اور لڑکی کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا لڑکے کے لیے بکروں کا ہونا اور لڑکی کے لیے بکری کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بالکل ایسی جاہلانہ باتیں ہیں. جو آپ کو اویلیبل ہو گیا ہے، بکرا ہو یا بکری، لڑکا ہو یا لڑکی، تو بکرے، بس یہ فرق ضرور ہے کہ بچے کے لیے 2 ہیں اور بچی کے لیے 1 ہے. دوسرا، ابھی ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ جو انٹرسٹ کے پیسے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو جو ہے جو انکم ٹیکس وغیرہ ہے کیا اسی میں لوٹا سکتے ہیں؟ تو یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن آپ نے حل اچھا تلاش کیا ہے کہ انہی کے پیسے انہی کو آپ واپس کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ ہو تو میرا خیال ہے کہ بہتر اور افضل تو نہیں ہوگا، کیونکہ اصل بات یہ اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سود سے منع کیا ہے. یہ میں اور آپ مجبور ہیں، اس کے آگے مجبور ہیں. میں ٹی وی پر آپ کو یہ مسئلہ نہیں کلیئر کر سکتا کہ آپ انکم ٹیکس میں دے دیں، کیونکہ میرے اوپر نہ چڑھائی کروائیں. لیکن آپ نے راستہ جو ڈھونڈا ہے اپنی طرف سے کچھ بہتری کیا ہے. تو بہرحال چونکہ حکم یہ ہے کہ یہ جو حرام ہے یہ قطعاً حرام ہے، یہ ایسا حرام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سود والا ہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے لڑنے کے لیے، تو میں اور آپ اللہ سے نہ ہی لڑے تو بہتر ہے. بلکہ سود کے پیسے، جو انٹرسٹ کے پیسے ہوتے ہیں، ان کا خاص خیال کرنا چاہیے. وہ پیسے آپ کسی کہتے ہیں کہ راستے پر لگا دیں، جہاں مثلا کوئی راستہ ٹھیک کرنا ہے. ہاں، ادھر تو ضرورت نہیں ہے، ان ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں، پاکستان، بنگلہ دیش اور یا ایشین میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں اگر آپ دیں، لیکن ان کو بتا کے دیں. ہاں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں یہ انٹرسٹ کے پیسے ہیں مسجد میں لے آتے ہیں، تو یہ کیا کریں؟ تو اس کے اوپر بعض حضرات جو ہیں وہ ٹائل 2 پر میں لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ سلسلے ہو جاتے ہیں. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، مجھے ایک مسئلہ تھا میرے بیٹے کا، تو آپ سے پوچھنا تھا. ضرور پوچھیں نا، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں میری بہن. جی، تو مسئلہ یہ کہ میرا ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. جی. تو اس کو پتہ نہیں کیا بچپن سے، مطلب ہم نے بہت اس کو رکھا کرا، بہت جو اس کی خواہشیں تھی وہ بچپن سے پوری کرتا ہے. کتنی عمر ہے اس وقت بچے کی؟ اس وقت بچے کی عمر ہے 25 سال کا ہو گیا میرا بیٹا. جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. تو بس وہ پتہ نہیں، وہ کام بھی کرتا ہے ماشاءاللہ، لیکن کیا پریشان رہتا ہے. کوئی ایسا لگتا ہے کوئی بے چینی اس میں، ٹھہراؤ نہیں ہے، پریشان رہے گا، غصہ کرتا ہے تھوڑا. جی. کچھ سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں ہے، ویسے ہر بات مانے گا، کوئی بھی کام کرے گا پوچھ کے کرتا ہے. جی ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور جو ہے سمجھ دے، عقل دے. جی جی. اور بس میں چاہ رہی تھی کوئی ایسا وظیفہ جو اس کو تھوڑا سا پڑھوں تو میں تھوڑا سکون آئے. اس کو کوئی کام جو کرتا ہے بس وہ جلد بازی رہتی ہے، اس کو گاڑی بھی چلائے تو جلدی کروں میں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں جی، اور کوئی. جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو. اچھا، ایک اور کالر ہیں، ان کا بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی، کون اور کہاں سے؟ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم احسان ہے. آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے بھائی. جی، اللہ آپ کو برکت دے. ہاں جی بھائی، میں آپ کی باتیں سن رہی تھی. تو ہمارے گاؤں میں نا ایسا ہی ہے جیسے کرسچین، لیکن جو ادھر سے انٹرسٹ مل رہا، کیا ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا، ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب، میرے کو ایک چیز پوچھنا ہے آپ سے، اگر آپ مجھ کو اس کو کلیریفائی کر دیں تو. میرے بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے. جی جی. میں نے سوچا ہے کہ ایک جانور ہو یا بکری ہو یا گائے یا کچھ ہو، میں اس کو ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دوں. جی. تو وہ ایک صدقہ ہوگا یا کیسے کرنی ہے؟ اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ فیملی کو بھی کھانے کی اجازت ہے اس میں؟
جی جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ کی بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں اور پلیز دیکھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دینی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری بہن کہتی ہیں کہ جو بیٹا ہے غصہ بہت کرتا ہے. اچھا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ایک تو اس بچے کو یہ دعا جو ہے دعاؤں کی کتابوں میں یہ آپ کو مل جائے گا، تو یہ اس کو سکھائیں، اس کو بولیں کہ اس کو زیادہ پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غصے کو نرم کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جب پڑھیں تو اس میں اہدنا الصراط المستقیم کا جو لفظ ہے اس کو 41 ٹائم پڑھے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. بے شک یہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ اور پانی پہ دم کر کے رکھیں، اور جو بھی چیزیں آپ اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں وہ مطلب کھانا دے رہے ہیں تو اس پر پھونک مار دیں، اور چینی جو گھر میں پڑی ہے جو استعمال میں آتی ہے، جو چیزیں وہ کھانے پینے کی گھر میں ہوتی ہیں ان کے اوپر پھونک مار دیا کریں. اور انشاءاللہ بچے کو بھی بولیں کہ وہ زیادہ تر یہ اللہ سے دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، یہ زیادہ پڑھا کرے. غصے کو کنٹرول کرنا یہ مسلمان کی شان ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ ان سے پیار نہیں کرتا جو غصے والے ہیں. اس بات کو وہ سیکھے کہ وہ فرمایا میں پیار کرتا ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ. جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. جی اس لیے غصہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرنا، اور خاص طور پہ ماں باپ سے بے ادبی ہو جاتی ہے. بے ادبی سے بچو. اتنا حکم ہے کہ اف تک نہ کرو. جی اف بھی کرو تو اس کا بھی خطرہ ہے. تو ایسا کرنے سے وہ بچے کو بھی آپ تھوڑا سمجھائیں کہ ماں باپ کے سامنے اونچا بولنا تو درکنار. اف یہ لفظ اللہ کہہ رہے ہیں ولا افن ولا تنہرہما. اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو، بدتمیزی نہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں. کیسا قرآن ہے. تو وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات میری بہن نے عجیب بات کہہ دی ہے کہ سود کے پیسے کسی دوسرے نہیں. جب آپ اپنوں پہ نہیں خرچ کر سکتے تو غیروں پہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں. اس کو کھانے پینے میں تو بالکل استعمال میں نہیں آنا چاہیے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں جو میں نے بات کی ہے کہ بھئی کہیں ٹائلٹ وغیرہ بن رہے ہیں تو اس میں لگا دیں، کوئی راستہ بن رہا ہے تو اس میں بھی لگا دیں، لیکن یہ بھی چیزیں کوئی گنجائش کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ فتویٰ دے دیا ہے. یہ وہ ہے کہ کم از کم کسی طرف لگ جائیں. جی بجائے اس کہ آپ اس کو بالکل گٹر میں پھینک دیں، وہ ٹھیک نہیں. جی تو ہاں ایک آخری سوال جو ہے، چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ بھئی جب ہم کسی بیمار کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس میں سے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پہلے سے نیت یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، خود بھی کھانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بالکل اگر آپ نے کسی ادارے کو دے دیا، کسی مدرسے کو بھیج دیا صدقہ، بالکل ان کے ہولڈ میں دے دیا تو پھر اس میں سے نہ لیں. اگر آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں، خود اس کو بنا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، ذبح کرا رہے ہیں، تو آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ آپ اچھا گوشت سارا نکال کے اپنے لیے رکھ دیں اور فریج میں رکھ لیں اور اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اور جو ایسا ویسا جو سمجھتے ہیں کہ بس چیزیں ہیں تو وہ غریبوں کو دے دیں. نہیں، بہتر نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ کھانا ہے، مزہ اس میں ہے کہ آپ پھر اس سارے گوشت کو مکس کریں، چانپیں اور دیسی چیزیں کاٹ کے الگ الگ نہ کریں، اور غریبوں کے ساتھ مکس گوشت جو ہے جو میرے ذہن میں اس وقت حال ہے وہ یہ ہے کہ اسی میں سے لیں، اسی میں سے دیں، اور خود بھی کھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں، اور غریبوں اور یتیموں کو بھی بھیجیں. عجیب حدیث ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب گوشت آیا تو آپ بھی یہ بات سن لیں. آپ کہتے ہیں کھانے کی بات، کھانے کی تو میں نے بول دی ہے، آپ کو ضرور کھا لیں، لیکن ایک بات ایمان کے تازگی کے لیے، اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری کا گوشت آیا
تو رحمت والے نبی نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کروا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے جب حضور آئے تو ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا اس گوشت کا جو میں نے بھیجا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گوشت آیا تھا میں نے سارا کا سارا بانٹ دیا، بس یہ تھوڑا سا بچا ہے جو آپ کے لیے پکایا ہے، یا بس یہ تھوڑا سا بچا ہے جو آپ کے لیے پکایا ہے۔ تو رحمت والے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا بات ہے بڑی میرے نبی کی شان کی، کیا بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ بچا تو وہ ہے جو تو نے خدا کی راہ میں دے دیا ہے، یہ کہاں بچا ہے، یہ تو ہم کھا رہے ہیں، یہ بچا کہاں ہے؟ بچا وہ ہے جو تو نے خدا کی راہ میں دے دیا ہے جی، اور یہ تو جو آپ کہہ رہی ہیں بچا ہے، یہ بچا نہیں ہے، یہ تو ہم کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، ان باتوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جو ہے سچا عشق دے، سچی محبت عطا کرے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہہ دیا، وہ کہتا ہے محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی۔ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ یار، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس کے بغیر گزارا کرو بھی مت۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد کی محبت، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے عالم ایجاد سے پیارے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے چہری پیار ہے تو پھر سن لو، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و اولاد سے پیارے۔ اس اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا اتنا پیار بڑھا لیں، اتنا تعلق بڑھا لیں کہ میری اور آپ کی جو کامیابی جو ہے، ہم ہر حال میں یہ سوچیں کہ میرا کوئی کام اللہ کے دین اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبر کے طریقے کے خلاف تو نہیں جا رہا، کل مجھے پیغمبر کے سامنے شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم بچیں گے تو اللہ ہمیں بچائیں گے ضرور، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جو دین کے سیکھنے کی اور دین پہ عمل پر پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کی راہوں کو کھول دیتا ہوں، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ جب اللہ کی مدد مجھے اور آپ کو مل جائے پھر کوئی کام خراب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے جو واقعات کتاب و سنت میں بھرے پڑے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ان کے پیچھے اصل پاور اللہ کی ہے۔ میں اور آپ اپنے پیچھے پاور اللہ کی لے لیں، جی اللہ کی پاور کو لے لیں۔ وہ جیسے کہ وہ کہتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اب بھی۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑنے کے لیے گئے تو یہ نہیں کہ کیا ہے دشمن، کیا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں، سارا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے تیری مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور تیری مدد ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا۔ اتنے گھبرا گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی چادر مبارک جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی تو وہ بھی مونڈے سے نیچے پیچھے کی طرف گر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پیغمبر اتنا تو نہ گھبرا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، میں آپ کا رب ہوں، میں آسمان سے تمہارے لیے فرشتے اتار رہا ہوں، میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کر رہا ہوں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں پھر جو میرے نبی کی دعا تھی جو پہرا دے رہی تھی جنگ میں، ہم کافروں کے سر اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 313 کو وہ کامیابی عطا کر دی۔ تو کامیابی اسی میں پڑی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے مطابق ہو جائیں، اسلام کے مطابق ہو جائیں، کیونکہ یہ سچا دین ہے،
اس پہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی ہے اگر ہم اس پہ کوشش کر لیں اور محنت کر لیں۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور جتنے بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں سب کے مال جان میں برکت دے اور دنیا میں کامیابی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔